بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک پھر سے لے کر کے آیا ہوں جو ترمذی شریف کی ہے، 2418 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا اور پوچھا کہ بتاؤ مفلسی کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مفلس ہمارے نزدیک تو وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے یا زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، جس کے پاس مال دولت نہیں ہے یا زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس، میری امت کے مفلس وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا، جس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دیے، اور پھر قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن ایسے حال میں آئیں گے کہ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہو، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ تو وہ شخص جب آئے گا تو قیامت کے دن مظلوم کو، جس کا مال چھینا تھا، اس کو قیامت کے دن اس ظالم کو جس نے مال چرایا تھا، اس کی نیکی کو اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس نے گالی دی ہوگی تو وہ گالی کے بدلے میں جس کو گالی دی ہوگی اس کو نیکی دے دی جائے گی اس کے جس نے گالی دی ہے، اور پھر جب اس کے پاس نیکی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو مظلوم کے گناہ اس ظالم کو دے دیا جائے گا، تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا اور نیکی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے، اور پھر اس کو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر رہ کر کے نماز ضرور پڑھیں، روزہ ضرور رکھیں، اور صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی زبان سے نہ دیں، کسی کا مال ناجائز طریقہ پر نہ کھائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے کہ ایک دن چولہا جلتا تھا تو دوسرے دن چولہا بجھا ہوا رہتا تھا، ایک دن کھانا پکایا تو دوسرا دن بھوکا رہنے پڑتا تھا، کبھی تو کئی دن بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کے اندر، لیکن حرام لقمہ نہیں نگلتے تھے اور نہیں کھاتے تھے۔ آج ہم ہزاروں لقمہ حرام کھا لیے اور حلال ایک دو لقمہ کھاتے ہیں، تو کہاں سے ہمیں نماز کی توفیق ملے گی؟ کہاں ہمیں سجدے کی توفیق ملے گی؟ کہاں سے ہم مسجد آ سکیں گے؟ اسی لیے ہم مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، مسجد کے اذان ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن ہم نماز کو تیار نہیں، نہ مسجد آنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہم سجدہ اور جو رکوع کر سکتے ہیں آ کر کے۔ اسی لیے ہم سب پہلے یہ عہد کریں کہ کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، کسی کا خون ناحق نہ بہائیں، اور کسی کا مال ہم لوٹ کھسوٹ کر کے نہ کھائیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک لقمہ پیٹ بھر کے نہیں، ایک پلیٹ نہیں، ایک دن کا نہیں یا ایک مہینہ کا نہیں، بلکہ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھا لیا تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن کی نماز، اب اندازہ لگائیے، جو ایک لقمہ حرام کے کھانے کی وجہ سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو پورا بھر پیٹ کھاتا ہے، ہزاروں لقمہ پیٹ میں ڈال لیا ہے، تو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا، اور اس کا روزہ اور زکوٰۃ اور دنیا بھر کے صلہ رحمی اور نیک کام کا کیا حال ہوگا۔
اللہ کے یہاں کیا قبولیت ہوگی یا نہیں۔ اسی لیے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔